بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج کے غروب ہوتے ہی چاروں طرف سے سمندر کے اندر تاریکی نے اپنے جال بچھا دیے تھے۔ جھلمل کرتے ہوئے ستاروں کی روشنی چاروں طرف سسک سسک کر ناچ اٹھی تھی۔ دشت و بحر میں روشنی کے متلاشی رات گزرنے لگی تھی۔ آسمان چپ، زمین خاموش، صدائیں خوفزدہ، ہوائیں نیند کی ملاحتوں میں گم، ہر چیز وقت کے گونگے دشت میں پتھر کے شہر، دعائے بے رسا فریاد، بے اثر کی طرح اداس اور افسردہ تھی۔ خاموشی کی چھاؤں میں چاروں طرف سبز کھیتوں پر چاندنی کا رقص شروع ہو گیا تھا۔ خیر الدین بابروسا اور دوریا دونوں کے بحری بیڑے کے اندر اپنے اپنے دشمن نگاہ پر رکھنے کے لیے مشعلیں روشن ہو چکی تھی۔ وقت کی سانسوں کی کشتی میں کرب خیز تنہائیاں اپنا رنگ جما چکی تھیں۔ تلاش ذات کی خاطر ہر شے سکھ سپنوں سے بغلگیر ہو رہی تھی۔ آکاش دھیرے دھیرے ہولے ہولے اترتی شبنم ازل سے تشنہ شرابوں سے بغلگیر ہو رہی تھی۔ اپنے جیون کی آشاؤں کی تکمیل کے لیے منتظر تھی۔ اگلے روز کا جب سورج طلوع ہوا تو دوریا اور دوسرے یورپی امیر البحر نے دیکھا کہ خیر الدین بابروسا کے بحری بیڑے میں بالکل خاموشی طاری تھی، تاہم وہ کسی بھی اچانک حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ ادھر خیر الدین بابروسا رات کے وقت ہی اپنے بحری بیڑے کو 3 حصوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ ایک حصہ اپنی کمانداری میں رکھا اور اپنے بیٹے حسن کو اس نے اپنے نائب کے طور پر اپنے ساتھ رکھا۔ دوسرے حصے کی کمانداری نائب امیر البحر ترغوت کے ہاتھ میں تھی، جبکہ صالح اور سنان دونوں اس کے صاحب کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ تیسرے حصے کی کمانداری حسن کرسو کر رہا تھا اور کاکاد اس کے معاون کے طور پر کام کر رہا تھا۔ پھر یورپ کے بحری بیڑے میں ایک خوف اور لرزش طاری ہوئی، یہ کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے خیر الدین بابروسا کے لشکر میں ہلچل ہوئی۔ پھر بڑی برق رفتاری سے خیر الدین بابروسا کا بحری بیڑا حرکت میں آیا، خلیج کے دہانے سے باہر نکلا اور اس کے باہر نکلتے ہی دائیں بائیں اور سامنے کی طرف سے یورپ کا متحدہ بحری بیڑا حملہ آور ہوا۔ وہ چاہتے تھے کہ خلیج کے اندر ہی مسلمانوں کے بحری بیڑے کا خاتمہ کر دیں، لیکن قدرت شاید کوئی اور ہی فیصلے کر چکی تھی۔ یورپ کے بحری بیڑے کا سامنے والا حصہ، جس کی کمانداری خود ان کا امیر البحر دوریا کر رہا تھا، اس کی طرف خیر الدین بابروسا بڑھا اور دوریا پر خیر الدین بابروسا فتنہ دل میں بھنور بناتے زیز کے زہریلے منصوب، احساس کے مناظر، مسخ کر دینے والی ہزاروں وسوسوں اور سمتوں میں تضاد، ذہنوں میں اختلافات پیدا کر دینے والے تہ بتہ غم کے طوفانوں اور اپنی اتھا سے اٹھتے ہولناک قہر کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اینی سلامہ ترغوت نے یورپ کے بحری بیڑے کے اس حصے کا رخ کیا جو 3 طرف سے تھا، اور وہ اس حصے پر خلاؤں کی عظمت، زمین کی عصمت، صحراؤں کی بے کرانی، ہوا کی لامکانی، بحر کی بے کناری اور ہر شے کی تہداری میں اپنی فتح مندی، اپنی کامیابی کا اعلان کر دینے والے سنگ دلی اور ناموافق موسموں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ جبکہ یورپ کے بحری بیڑے کے اس حصے کا رخ حسن کرسو اور کاکاد نے کیا جو بائیں طرف تھا، اور بائیں طرف والے حصے پر وہ عمروں کے موج رواں کو فشار آتش کا شکار کرتے محشر کے ایک وارفتہ سیل، ہر ہلکے افکار کو توڑ دینے والے حرف و صوت کے رازدانوں اور حرب و ضرب کے ہنرمندوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ کھلے سمندر میں بحری بیڑوں کے ٹکرانے سے صحرائی آندھیوں کے سے شور میں موت کے دست خونی نے جسموں اور روحوں کے درمیان منفرد اندھی مسافتیں کھڑی کرنا شروع کر دی تھی۔ سلگتی موت کے برہنہ ہیولے عجیب سے انداز میں ناچ اٹھے تھے۔ خیر الدین بابروسا دشمن کے سامنے والے حصے کی طرف بڑھا تھا، اور سامنے والے حصے جن کا امیر البحر دوریا تھا، اس حصے کے بحری بیڑے میں ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا جس کا نام اہل یورپ نے کندولینی ایرو رکھا تھا۔ لیکن اس جہاز کے اندر اتنی بڑی بڑی توپیں نصب تھیں جن کے گولے کشتیوں کو چھید ڈالتے تھے۔ جو ہی خیر الدین بابروسا اپنی چند کشتیوں کے ساتھ اس بحری جہاز پر حملہ آور ہوا تو اس بحری جہاز کے ملاحوں نے خیر الدین بابروسا کی کشتیوں پر بھاری گولے پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک گولہ خیر الدین بابروسا کی کشتی میں گرا اور اس میں سوراخ کر دیا، اور یہ گولہ 75 سیر کے برابر تھا۔ خیر الدین بابروسا نے جب دیکھا کہ اس جہاز کی توپیں اس کی کشتیوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں تو اس نے ایک دم کشتیوں کو پیچھے ہٹایا، اور پھر کشتیوں کے ذریعے اس نے تیزی سے تسلسل کے ساتھ گولہ باری سمندر کے اندر کرائی کہ چاروں طرف دھواں پھیل گیا، اور اس دھوئیں کے اندر خیر الدین بابروسا نے اپنے کام کی ابتدا کر دی۔ جو ہی فضا کے اندر دھواں پھیلا، خیر الدین بابروسا کے شیردل ملاح جذبوں کی تفسیر بننے والے گرداب اجل کے رقص کی طرح وہ اپنی کشتیوں سے نکل کر یورپ کے اس ناقابل تسخیر بحری جہاز میں کود گئے اور اسے آگ لگانا شروع کر دی۔
لگتا تھا کہ خیر الدین بابروسا، ترغوت اور حسن کرسو نے حملہ آور ہونے سے پہلے آپس میں کوئی صلاح و مشورہ کر کے ایسی ہی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے کہ جو ہی خیر الدین بابروسا کے ملاح اس ناقابل تسخیر جہاز کے اندر کودنا شروع ہوئے، اسی وقت ترغوت کے ملاح بھی حرکت میں آ چکے تھے، اور وہ بھی بے سکون کر دینے والے خیالات اور نئی وارداتوں کی نقیبوں کی طرح حرکت میں آتے ہوئے دشمن کے بڑے بڑے جہازوں میں کودنا شروع ہو گئے تھے۔ اسی لمحہ حسن کرسو اور کاکات کے ملاح بھی کارکنان قضاء و قدر کی طرح حرکت میں آ چکے تھے، اور وہ بھی خیمہ خردگاہ کو بھسم کر دینے والے کیمیا گروں کی طرح دشمن کے جہازوں میں کودنا شروع ہو گئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمان ملاحوں نے یورپ کے بحری جہازوں میں کودتے ہوئے ان کے ملاحوں پر حملہ آور ہو کر ان کی رگوں سے خوشیاں کشید کرنا شروع کر دی تھی۔ یورپ کے ملاحوں پر وہ اس طرح چھانے اور اپنے سامنے بے بس کرنے لگے تھے جس طرح وقت کے کسی انوکھے کوزے گر نے زندگی کے سفر کو اپنے چاک کا اسیر کر کے اسے منجمد و بے کار کر دیا ہو۔ مسلمان ملاحوں کے ان جان لیوا حملوں کے باعث سمندر میں تمدن کے سفینے غرق ہونے لگے تھے، ابن آدم لہو لہو اور ازم گاہوں کے عزائم خون خون ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ جنگ بھی عجیب وقت پر ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے سلطان سلیمان نے ان دنوں یوکرین کے سبززاروں میں آرام کر رکھا تھا۔ وہ اپنے مرکزی شہر سے ہزاروں میل دور تھا، لیکن ان حالات کی پرواہ کیے بغیر خیر الدین بابروسا اور اس کے سالار یورپ کے متحدہ لشکر سے ٹکراتے ہوئے تن من دھڑ کی بازی لگا چکے تھے۔ یورپ کے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ کمال کی بحری جنگ تھی۔ جس وقت خیر الدین بابروسا خلیج سے نکلا، اس وقت ہوا اس کے مخالف اور یورپ کے بحری بیڑے کے موافق تھی۔ اس کے باوجود بھی خیر الدین بابروسا اور اس کے سالاروں نے سمندر کے اندر دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے ایک نہ رکنے والا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اور پھر کمال کی بات یہ کہ اس روز آسمان میں گہرے بادل چھائے ہوئے تھے جو آہستہ آہستہ گھرتے جا رہے تھے، کسی بھی لمحہ بارش ہونے کا اندیشہ بھی تھا۔ خیر الدین بابروسا، ترغوت اور حسن کرسو اور کاکات کی جنگی کشتیاں بار بار یورپ کے بحری بیڑوں کی طرف اس طرح لپکتی تھیں جیسے انگنت شاہی فضاؤں میں بلندیوں کے اندر سے اپنے پروں کو باندھ کر زمین کے سینے کی طرف نزول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پری ویزا کے قریب لڑی جانے والی یہ بحری جنگ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان سب سے بڑی بحری جنگ شمار کی جاتی ہے، اور پھر وقت کی آنکھ نے یہ بھی دیکھا کہ یورپ کے بحری بیڑے کا سب سے بڑا جہاز، اس کو مسلمانوں ملاحوں نے کود کر آگ لگا دی تھی، اور اس کے اندر جس قدر ملاح تھے انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پھر اس جہاز کے مستول تک آگ پہنچ گئی اور وہ مستول سمندر کے اندر گر گیا۔ اتنی دیر تک مسلمان ملاح یورپ کے سارے ملاحوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنی کشتیوں میں منتقل ہو چکے تھے۔ جہاز میں اب کچھ نہ رہا تھا۔ اس کے اندر جس قدر انگنت توپیں نصب تھیں سمندر میں ڈوب گئی تھیں، اور جہاز کی حیثیت اب سمندر کے اوپر تیرتے ہوئے تختے سے زیادہ نہ تھی۔ یورپ کے مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس جہاز کے علاوہ دو اور جہازوں کو بھی آگ لگی تھی۔ ایک جہاز کو ترغوت کے ملاحوں نے اور دوسرے کو حسن کرسو کے ملاحوں نے اندر کود کر انہیں آگ لگائی تھی، اور ان کے اندر جس قدر یورپین ملاح تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس طرح یورپ کے اس ناقابل تسخیر بحری جہاز کے علاوہ اس جیسے دو اور بڑے بڑے جہاز بھی جل کر راکھ ہو گئے تھے، اور ان کی حیثیت بھی پانی پر تیرتے ہوئے تختوں سے زیادہ نہ رہی تھی۔ سمندر کے اندر گہرے بادلوں کے علاوہ آہستہ آہستہ اب کوہر پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور گہری ہونے لگی تھی۔ چلتے ہوئے جہاز کچھ دیر تو سمندر پر تیرتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ لہروں کے اندر غائب ہو گئے، شاید وہ سمندر کے اندر ڈوب گئے تھے۔ اس موقع پر اپنی فتح مندی کو یقینی بنانے کے لیے اسپین کے امیر البحر دوریا نے ایک اور چال چلی۔ ایک بہت بڑا ناشر الصوت اس نے اپنے منہ سے لگایا اور اپنے بحری بیڑے کے تینوں حصوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب ایسا ہو چکا تو بڑے خفیہ انداز میں دوریا نے اپنے دوسرے بحری سالاروں سے مشورہ کیا، پھر اس نے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ خود وہ مرکزی حصے میں رکا، اپنے بحری بیڑے کے دوسرے حصوں کو وہ دائیں بائیں میمنہ اور میسرہ کے طور پر رکھا اور پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ اس طرح وہ چاہتا تھا کہ خیر الدین بابروسا بحری بیڑا کے ساتھ اس کا تعاقب کرے اور سامنے آئے۔ دوریا چاہتا تھا کہ جو ہی خیر الدین بابروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اس کے تعاقب میں لگ کر اس پر حملہ آور ہوگا تو اس کے دائیں بائیں میمنہ اور میسرہ کام انجام دے رہے ہوں گے۔ وہ پہلو سے مسلمانوں کے بحری بیڑے پر حملہ آور ہو کر اسے تہس نہس کر کے اپنی کامیابی اور فتح مندی کو یقینی بنا لیں گے۔ دوریا کی یہ ایک اچھی چال تھی۔ چال میں اسے اپنی فتح مندی اور کامیابی کی امید بھی تھی،
لیکن اس کا کیا کہیے کہ مقابلے میں خیر الدین بابروسہ تھا، ترغوت حسن کرسو تھے، سنان صالح اور کاکات جیسے تجربہ کار اور منجھے ہوئے سالار تھے جو سمندر کے اندر جنگ کرنے کا برسوں کا تجربہ رکھتے تھے، سمندر کے بھید جانتے تھے، سمندر کے اندر اٹھنے والے طوفانوں اور چل پڑنے والی آندھیوں کے بھی رازدان تھے۔ جو ہی دوریا نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، خیر الدین بابروسہ نے پسو پیش نہیں کی۔ چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس نے ترغوت حسن کرسو اور کاکات کو پیغام بھیجا کہ وہ دوریا کے تعاقب میں لگ جائیں۔ کہتے ہیں کہ خیر الدین بابروسہ جو ہی دوریا کے سامنے آیا تو دوریا اس پر حملہ ہوا۔ پھر دائیں بائیں جو اس کے دوسرے بیڑے تھے وہ بھی جب خیر الدین بابروسہ پر حملہ ہونے کے لیے آگے بڑھے، تب سمندر کے اندر ایک جان لیوا طوفان، ایک انوکھا انقلاب اٹھا، اس لیے کہ دائیں بائیں جو دوریا کے بحری بیڑے تھے، ان کی پشت کی طرف سے باری باری ترغوت حسن کرسو اور کاکاد حملہ ہوئے۔ ان کی انگنت کشتیوں کو ڈبو دیا اور ان کے جہازوں پر حملہ ہو کر ان کے ملاحوں کو موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر تک خیر الدین بابروسہ دوریا کے بحری بیڑے پر حملہ ہو کر اسے بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچانے لگا تھا۔ عین اسی لمحے سمندر کے اندر تیز بارش شروع ہو گئی اور طوفانی آندھی اور جھکڑوں نے سمندر کو برہم کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سمندر کے اندر جنگ کے آخری لمحات تھے اور اس جنگ میں خیر الدین بابروسہ، ترغوت حسن کرسو، سنان صالح اور کاکاد نے یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کو بدترین شکست دی۔ مغرب کا مورخ ہیرڈلیم اس جنگ کے آخری لمحات کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے: ویسے اسے سمندر کا بھید کہیے یا خیر الدین بابروسہ اور اس کے ساتھیوں کی جاں فروشی، یا یہ کہیے کہ اسپین کا امیر البحر دوریا ہی سٹھیا گیا تھا اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے خیر الدین بابروسہ اور اس کے سالاروں کے جال میں آن پھنسا تھا۔ وہ مزید لکھتا ہے: یہ تسلیم کر لیجئے کہ اہل یورپ پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ بہرحال جو چاہیے سمجھیے، سپہر شام میں تحلیل ہوئی، سمندر کے اندر طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا، بارش شروع ہو گئی تھی، کوہر دھوئیں کی طرح غائب ہو گئی۔ تمام یورپی امیر البحر اپنے جہازوں کا نقصان کرانے اور اپنی شکست کو یقینی بتاتے ہوئے خیر الدین بابروسہ، ترغوت حسن کرسو، کاکاد، صالح رئیس اور سنان کے آگے آگے اپنی جانیں بچانے کے لیے سمندر میں بے تحاشا بھاگے جا رہے تھے۔ مغربی مورخین لکھتے ہیں کہ بارش کے پہلے جھکڑ کے ساتھ ہی دوریا نے پیچھے ہٹتے ہوئے اور ہوا کے ساتھ ساتھ یونان کے رخ پر بھاگنا شروع کیا، کیونکہ پیچھے سورج غروب ہونے کے بعد رات کے اندھیرے پھیلنے لگے تھے اور دوریا کے جہازوں کے اندر جو چراغ اور مشعلیں روشن کی گئی تھیں انہیں جھکڑوں نے بجھا دیا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بابروسہ اور اس کے سالار بڑی پھرتی سے دوریا اور یورپ کے دوسرے امیر البحر کا تعاقب کر رہے تھے۔ تعاقب کے دوران جس وقت اسپین کا امیر البحر دوریا کے بحری جہازوں کے چراغ اور مشعلیں بجھ گئیں، تب تعاقب کرتے ہوئے خیر الدین بابروسہ نے ایک کہکا لگایا اور مورخین لکھتے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے وہ کہنے لگا: اسپین کے امیر البحر دوریا نے اپنی جان بچانے اور بھاگنے کے لیے چراغ بجھا دیے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس نے نعرہ مارنے کے انداز میں اہل وینس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: تم اپنے دل پر لکھ رکھو کہ تم ہر سال سمندر کے اندر سونے کی انگوٹیاں پھینک کر یہ اعلان کرتے ہو کہ سمندر تمہارا ہے اور تم اس سے شادی کر چکے ہو۔ یاد رکھو، محتاط رہنا، اب یہ سمندر تمہارا نہیں، ہمارا ہے۔ یہ تعاقب خاصا طویل رہا۔ بالآخر دونوں بحری بیڑوں کی ایک بار پھر 400 میل اوپر جزیرہ کورفو سے بھی خاصی شمال میں بحیرہ ایڈریاٹک میں ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت بحیرہ ایڈریاٹک میں مغرب کے طوفانی جھکڑوں نے سمندر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اطالوی ان جھکڑوں کو بورو کہہ کر پکارتے تھے۔ ان جھکڑوں کے اندر ایک بار پھر خیر الدین بابروسہ اس کے سالار نہ رکنے والے طوفانوں کی طرح یورپ کے متحدہ بحری بیڑے پر حملہ آور ہوئے اور اسے بدترین شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح اہل یورپ جو متحدہ بحری بیڑا لے کر آئے تھے، ان میں سے اکثر جہازوں اور بے شمار کشتیوں کو خیر الدین بابروسہ اور اس کے سالاروں اور ملاحوں نے سمندر میں دبو دیا تھا اور بہت سی ناکارہ ہو گئی تھیں، اور وہ ہزاروں جرمن، وینس اور ہسپانیہ کے جنگجو جو لوہے میں غرق ہو کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی اکثریت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ جبل الطارق سے کریمیا تک، ایک جہاز سے دوسرے جہاز، ایک ماہی گیر سے دوسرے ماہی گیر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ تک یہ خبر پھیل گئی کہ سمندر کی اس جنگ میں باربروسا جیت گیا اور اس نے یورپ والوں کو بدترین شکست دی اور اسپین کے امیر البحر دوریا کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ وسیع سمندروں پر وہ قابض ہو گیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں مقدس سلطنت روما، پاپائے روم اور اہل وینس نے تن من دھن کی بازی لگا دی تھی، اپنے سارے ذرائع کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں جھونک دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ ہار گئے، شکست اٹھائی۔ ادھر دور شمال مشرق میں یوکرین کے سبززاروں کے اندر جب سلطان سلمان کو پری ویزا کے اس فتح کی خبر ملی تو کہتے ہیں کہ اس خبر کا پہلا جملہ سنتے ہی وہ تن کر کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف دیکھتے
ہوئے تمام حاضرین درباری بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد سلطان سلیمان نے فتح کی ساری خبر کی تفصیل اپنے درباریوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سنی۔ پوری خبر سننے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ خیمہ گاہ میں فتح کی خوشی میں چراغاں کر دیا جائے۔ اس شاندار فتح کے بعد سلطان نے یوکرین سے قسطنطنیہ آیا۔ یورپ کی ساری قوتیں خوفزدہ ہو کر رہ گئی تھیں، خاص طور پر اہل وینس لرز و کانپ گئے تھے، اس لیے کہ سمندر پر باربروسا قبضہ کر چکا تھا۔ اس طرح سب سے زیادہ نقصان اہل وینس کو ہوا تھا، اس لیے کہ ان کی آمدنی کا دار و مدار ہی سمندر کی تجارت پر تھا۔ خیر الدین باربروسا کی اس شاندار فتح سے یورپ میں غم اور ماتم کی بساط بچھ گئی تھی۔ وینس کا حکمران دوجے اس غم کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، اور ساتھ ہی وینس کا ایک وفد اس شکست کے بعد سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مسلمانوں سے صلح کی خاطر انہوں نے 3 لاکھ اشرفیہ سلطان کی خدمت میں بطور توان جنگ پیش کی۔ یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کی عبرتناک اور بدترین شکست کی وجہ سے اسپین کا بادشاہ چارلز ایک طرح سے دکھ اور غم کے بخار میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ وہ امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ خشکی میں لگاتار بدترین شکستیں اٹھانے کے بعد باربروسا یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کو کھلے سمندروں کے اندر تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ بہرحال اسے یورپ کے بحری بیڑے کی شکست کا بڑا دکھ اور غم تھا، ساتھ ہی اس نے انتقام بھی لینے کا تہیہ کر لیا اور یورپ کے سارے ملکوں کو پیغام بھیجوائے کہ وہ فی الفور جنگی جہاز تیار کرنا شروع کر دیں تاکہ مسلمانوں سے انتقام لیا جا سکے۔ اس دوران یورپ میں ایک اور تبدیلی اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ یہ کہ جان زاپولیا، جسے سلطان نے ہنگری کا بادشاہ بنایا تھا اور سلطان سلیمان ہی کی سرپرستی میں وہ ہنگری پر حکومت کر رہا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے ساتھ ہی آسٹریا کا بادشاہ فرولندا حرکت میں آیا۔ اپنا لشکر لے کر اس نے ہنگری کے مرکزی شہر بودا کا رخ کیا۔ جان زاپولیا کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اپنے ایک نوزائیدہ بچے کے ساتھ بودا شہر میں موجود تھی۔ اس کے پاس حفاظت کے لیے جان زاپولیا کا لشکر بھی تھا۔ جان زاپولیا کی یہ بیوہ، جس کا نام ازبیلا تھا، وہ پولینڈ کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جان زاپولیا کے مرنے کے ساتھ ہی فرولندا ہنگری پر چڑھ دوڑا اور بودا شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا، اور جان زاپولیا کی بیوہ بیچاری بے بس تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ وہ اپنے سامنے 2 راستے ہی دیکھ رہی تھی، یا تو آسٹریا کے لشکر کے سامنے ہتھیار ڈال دے، یا جنگ و جدل کا اعلان کر کے اپنے ملک کو پارا پارا کر کے اور خود ہجرت کر کے کہیں دور چلی جائے۔ ابھی جان زاپولیا کی بیوہ کوئی فیصلہ نہیں کرنے پائی تھی، اور فرولندا نے بودا کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ فرولندا کو ایک بری خبر سننے کو ملی کہ قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کو خبر ہو گئی ہے کہ جان زاپولیا مر چکا ہے اور اس کی بیوہ بودا شہر میں ہے، اور بودا شہر کا محاصرہ فرولندا نے کر لیا ہے۔ لہٰذا سلطان بڑی تیزی سے حرکت میں آیا۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے سالاروں کو اس نے قسطنطنیہ میں اپنے بحری بیڑے کے ساتھ چھوڑا اور خود لشکر لے کر بڑی تیزی سے سلطان سلیمان یورپ کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سلطان سلیمان کے یورپ کی طرف روانگی کے بعد خیر الدین باربروسا خود تو بڑے سالاروں کے ساتھ قسطنطنیہ میں رہا، لیکن اس نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں چھوٹے چھوٹے سالاروں کو دے کر سمندر کے اندر پھیلا دی تاکہ وہ یورپی سمندر کے اندر دہشت پھیلاتی رہیں۔ ادھر فرولندا کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان اس کی سرکوبی کے لیے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ بودا شہر کا رخ کر رہا ہے، تب اس پر ایسا خوف، ایسی دہشت طاری ہوئی کہ اس نے بودا شہر کا محاصرہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ آسٹریا کی طرف بھاگ گیا۔ بودا پہنچ کر سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کیا۔ اس دوران جان زاپولیا کی بیوہ ازبیلا اپنے شیخوار بچے کے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور سلطان نے اس کی موجودگی میں فیصلہ کیا کہ ہنگری کا نصب و نسق سلطان براہ راست اپنے ہاتھ میں رکھے گا۔ ساتھ ہی ازابیلا کو سلطان نے ایک تحریر بھی دے دی کہ جب اس کا شیخوار بچہ بالغ ہو جائے گا تو ہنگری کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ جس وقت سلطان سلیمان یورپ میں پیش قدمی کر رہا تھا، اس وقت خیر الدین باربروسا کے کہنے پر اس کی چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے گروہ یورپ کے مختلف ملکوں کی طرف پھیل گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ کچھ جنگی کشتیاں جبل الطارق پر حملہ آور ہوئیں اور وہاں سے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ جو اسپین کی کشتیاں کھڑی تھیں انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ کچھ اور جنگی کشتیاں بحیرہ ایڈریاٹک جزیروں کے پاس ایک تجارتی بیڑے پر حملہ آور ہوئیں اور ان پر چھاپا مار کر ان کی ہر چیز چھین لی۔ اس موقع پر یورپی مورخین لکھتے ہیں کہ باربروسا کی یہ چھوٹی کشتیاں سمندر میں پرتگیزوں کے بڑے بڑے جہازوں کے پاس نمودار ہوئیں۔ پرتگیزوں پر ہی نہیں، پورے یورپ پر خیر الدین باربروسا کی ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ خیر الدین باربروسا کے ایک ملاح نے پرتگیزی جہاز کے ملاحوں کو مخاطب کر کے کہا، چلو تمہیں باربروسا نے طلب کیا ہے۔ کہتے ہیں باربروسا کا نام سن کر ان پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ چپ چاپ انتہائی فرمانبرداری کے ساتھ اپنے جہازوں کو لے کر اس کشتی کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے جس کشتی میں مسلمان ملاح نے انہیں ایک بار کہا تھا کہ چلو باربروسا کے پاس۔ سمندر کے اندر باربروسا کے رعب اور اس کے دبدبے کی یہ خبریں جب اسپین میں وہاں کے بادشاہ چارلز کو پہنچی تو وہ بڑا سٹ پٹایا۔
اب تک یورپ کے مختلف ملکوں کے ساتھ مل کر وہ 400 جنگی جہاز فراہم کر چکا تھا۔ اسے یہ بھی خبریں مل چکی تھیں کہ مسلمانوں کا سلطان سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ بودا کی طرف جا چکا ہے۔ خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ میں موجود ہے اور الجزائر میں اس کا نائب خواجہ حسن ہے۔ ان حالات میں چارلز نے اپنے تیز رفتار قاصد الجزائر میں خواجہ حسن کی طرف روانہ کیے اور اسے ایک بھاری رقم پیش کرتے ہوئے یہ کہلوایا کہ وہ الجزائر اس کے حوالے کر دے۔ اس طرح خیر الدین باربروسا اور سلطان سلیمان کی غیر موجودگی میں چارلز عیاری سے کام لیتے ہوئے افریقہ میں اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں چارلز اور اس کے امیر البحر دوریا کو حسن آغا کی طرف سے حوصلہ افزا جواب ملا۔ حسن آغا نے کہلا بھیجا کہ اسے خیر الدین باربروسا نے الجزائر کا قلعہ دار مقرر کر رکھا ہے اور یہاں کی ساری ذمہ داری میرے سر آتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہلایا کہ وہ اس بھاری رقم کے عوض الجزائر چارلز کے حوالے کرنے پر تیار ہے، لیکن اس شرط پر کہ الجزائر چارلز کے حوالے وہ اس طرح کرے گا کہ چارلز اتنا طاقتور بحری بیڑا لے کر الجزائر کا رخ کرے کہ ہر دیکھنے والی آنکھ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے کہ میں نے اتنے بڑے بحری بیڑے کے سامنے مجبور ہو کر الجزائر سے دستبرداری اختیار کی ہے اور ایسا کر کے میں نے غداری نہیں کی۔ چارلز کو یہ پیغام بھجوانے کے بعد حسن آغا بڑی بے چینی سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اسے جواب ملا کہ چارلز اور اس کے امیر البحر دوریا کو اس کی پیشکش قبول ہے۔ وہ ایک بہت بڑا بحری بیڑا لے کر الجزائر کا رخ کریں گے اور اسے مقرر کردہ رقم بھی مہیا کریں گے، جس کے بعد وہ الجزائر اس کے حوالے کر دے گا۔ یہ جواب ملتے ہی حسن آغا نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ الجزائر میں اس وقت ایسے ہزاروں لوگ جمع تھے جو ہسپانیہ میں عیسائیت کے ظلم و ستم اٹھا کر وہاں آباد ہو گئے تھے۔ حسن آغا نے سب سے پہلے انہیں تیار کیا، انہیں پوری طرح مسلح کیا۔ پھر الجزائر کے صحرا میں جو بربر اور بدو تھے انہیں بھی اس نے جمع کیا، انہیں بھی اس نے مسلح کیا اور ان سب کو ان علاقوں میں کھات میں بٹھاتا چلا گیا جدھر سے چارلز نے اور دوریا نے الجزائر کی سرزمینوں میں داخل ہونا تھا۔ بہرحال حسن آغا کے ساتھ اپنا معاملہ طے کرنے کے بعد چارلز اور دوریا حرکت میں آئے اور اپنے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ انہوں نے بارسلونا سے الجزائر کا رخ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس بحری بیڑے میں 400 جہاز تھا اور ان 400 جہازوں میں 30,000 آزمودہ کار ہسپانوی جنگجوؤں کے علاوہ جرمنوں اور اٹلی کا بھی ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ان میں ہالینڈ کا ایک سالار بھی تھا جو رضاکارانہ طور پر شامل ہوا تھا، اس لیے کہ وہ جنگوں کا بہترین تجربہ رکھتا تھا۔ ان میں 30,000 یورپ کے ایسے رضاکار بھی تھے جو اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ انہیں جنگ کا تماشا دکھائیں، اس لیے کہ وہ امید رکھتے تھے کہ جنگ تو ہوگی ہی نہیں، الجزائر تو ویسے ہی ہمارے حوالے کر دیا جائے گا، لہٰذا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ الجزائر پر قبضہ ہونے کا تماشا دیکھیں گے۔ یہ بحری بیڑا سمندر میں بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور منارکا کی بندرگاہ پر جا پہنچا جہاں سے الجزائر تھوڑی ہی دور تھا۔ یہاں چارلز اور دوریا نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قیام کیا۔ اس قیام کے دوران چارلز نے دوریا سے ان خدشات کا اظہار کیا کہ اگر خیر الدین باربروسا کا نائب حسن آغا نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور الجزائر کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تب۔ اس پر دوریا چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، اس سلسلے میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خشکی کا سارا لشکر تو سلطان سلیمان لے کر بودا میں موجود ہے، سارا بحری بیڑا خیر الدین باربروسا کے پاس ہے اور وہ قسطنطنیہ میں ہے۔ یہاں الجزائر میں حسن آغا کے پاس چند پرانے جہازوں اور کشتیوں کے علاوہ چند ہزار پر مشتمل ایک لشکر ہوگا اور اس لشکر کو تو ہم پھونک مار کر اڑا دیں گے۔ بہرحال ہسپانوی بحری بیڑے کو لے کر چارلز اور اس کا امیر البحر افریقی ساحل پر اترے۔ جہازوں میں خوراک اور جنگ میں کام آنے والا سامان تھا، وہ انہوں نے اتارا نہیں، جہازوں کے اندر ہی رہنے دیا اور لشکر کو لے کر وہ اس طرح آگے بڑھے جیسے وہ الجزائر میں نہیں جنگ کرنے نہیں بلکہ کھیل تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوں۔ جس قلعے کے اندر اس وقت حسن آغا تھا، اس طرف بڑھتے ہوئے چارلز اور دوریا نے ابھی تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک اونچے کوہستانی سلسلوں کے پیچھے ان کے لیے ایک عذاب اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک ہولناک خونخوار عرب بدوؤں کا ایک گروہ نمودار ہوا اور چارلز اور دوریا کے لشکر پر وہ وقت کی فرہنگ میں وحشتوں کے اندھیرے پھیلاتے اجل کے گرداب کے ہولناک رقص، زیست کی خواہشوں کو ریزہ ریزہ اور تمدن کی روح تک میں ہواؤں کے ایک نوحے بھر دینے والی طلسم کی تابکاری کی طرح۔ بدوؤں کا وہ حملہ ہولناک تھا۔ اپنی تلواریں ڈھالیں بجاتے ہوئے وہ بڑے ہولناک انداز میں حملہ آور ہو رہے تھے اور اپنے پہلے ہی حملے میں انہوں نے چارلز کے ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ چارلز ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی سنبھل ہی رہا تھا کہ ان کے لیے ایک اور خونی کھیل اٹھ کھڑا ہوا اور وہ یہ کہ دوسری سمت سے ماحول کی افراتفری میں بے چارگی کے المیوں اور کثرت آلام کی طرح خونخوار بربر نمودار ہوئے اور وہ بھی چارلز اور دوریا کے لشکر پر ژالہ باری، ذلت کے بحران اور بے روک طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ اب ایک طرف سے عرب بدوؤں اور دوسری طرف سے خونخوار بربر حملہ آور ہوئے تھے
اور اس طرح دو طرفہ حملے میں چارلز اور دوریا کے لشکر کے ساتھ موت کے مناظر، زیز کے سوگ اور بنجر پن کے خشک لمحے کھڑے کر دیے گئے تھے۔ چارلز اور دوریا نے بھی یہ دیکھا کہ حملہ آور بربر اور بدو ان کے لشکر کے پیچھے حصے کو ہدف بنا رہے تھے۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ چارلز کا لشکر مڑ کر پیچھے نہ آئے اور پچھلے حصے کو خاصا نقصان پہنچانے کے بعد وہ حملہ آور عرب اور بربر پشت کی طرف سے ہی کوہستانوں کے اندر غائب ہو گئے تھے۔ چارلز اور دوریا نے اسے غنیمت جانا کہ وہ آپ ہی حملہ آور ہوئے اور آپ ان کی جان چھوڑ کر چلے گئے، لہٰذا انہوں نے پھر پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ لیکن چارلز اور دوریا کی بدقسمتی کہ ان عربوں اور بربروں نے بغیر کسی مقصد کے حملہ نہیں کیا تھا۔ ان کے حملے کا ایک خاص مقصد تھا۔ جو ہی چارلز اور دوریا کے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے، وہ بربر اور عرب بدو ساحل پر کھڑے ان کے 400 جہازوں پر حملہ آور ہو گئے۔ جہازوں کے اندر جو ان کے محافظ تھے، ان میں سے اکثر کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جہازوں کے اندر جس قدر مال لدا ہوا تھا وہ لوٹ کر کوہستانی سلسلوں میں غول بیابانی کی طرح غائب ہو گئے۔ چارلز اور دوریا نے اپنے لشکر کو لے کر پھر آگے بڑھنا شروع کیا۔ وہ اس قلعے اور ان بستیوں کا رخ کر رہے تھے جہاں حسن آغا اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا، اور ابھی وہاں پہنچنے ہی نہیں تھے کہ راستے میں چارلز کو خبر دی گئی کہ حسن آغا نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا کہ وہ الجزائر ان کے حوالے کرنے نہیں بلکہ اس نے دھوکہ دہی سے کام لے کر اسپین کے لشکر کو یہاں بلوایا تاکہ اسپین کے لشکر کو نقصان پہنچائے، ورنہ وہ سلطان سلیمان اور خیر الدین باربروسا کا اس قدر جانثار، اس قدر وفادار ہے کہ ایسا وہ اپنی روح اور اپنی زندگی کا بھی جانثار نہیں ہوگا۔ یہ خبر سن کر چارلز اور دوریا بڑے برہم ہوئے، تاہم اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ افریقہ کی سرزمین میں اتر چکے تھے، لہٰذا اپنی پیش قدمی کو جاری رکھی۔ انہیں ابھی تک یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ انہیں نقصان پہنچانے کے بعد صحرائی بدو اور بربر ان کے بحری بیڑے پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ وہاں انہوں نے خوراک کے ذخائر نکال لیے ہیں، اور جو بحری بیڑے کا محافظ لشکر تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اس موقع پر خیر الدین باربروسا کے نائب حسن آغا نے جو دانش مندی اور فراست کا کام کیا تھا وہ یہ کہ چارلز اور دوریا کو ایسے موسم میں افریقہ کی طرف آنے کی پیشکش کی تھی جس موسم میں وہاں خوب بارشیں اور سمندری جھکڑ چلا کرتے تھے۔ انہی جھکڑوں اور بارشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسن آغا چارلز اور دوریا پر ضرب لگا کر انہیں ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتا تھا کہ آئندہ کے لیے وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اپنے لشکر کے ساتھ چارلز اور دوریا اس سنگلاخ علاقے سے ہوتے ہوئے الجزائر شہر کا رخ کر رہے تھے جو ان کی منزل تھا اور جسے ان کے حوالے کرنے کے لیے حسن آغا نے پیشکش کی تھی۔ راستے میں پھر انہیں کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ الجزائر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ حسن آغا قلعے کے دروازے بند کر کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ چارلز اور دوریا کے ذہن میں یہی بات تھی کہ حسن آغا کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر ہے اور وہ زیادہ دن مزاحمت نہیں کر سکے گا۔ خیر الدین باربروسا دور قسطنطنیہ میں بیٹھا ہوا ہے، مسلمانوں کا سلطان بودا میں قیام کیے ہوئے ہیں، لہٰذا حسن آغا کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس دوران چارلز اور دوریا الجزائر کو فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہی خیالات کے تحت چارلز اور دوریا فصیل کے پاس پہنچے۔ فصیل کے چاروں طرف انہوں نے خندقیں کھود لی، بڑے بڑے چھکڑوں کے اندر جو توپ خانہ لے کر آئے تھے ان خندقوں میں انہوں نے توپیں نصب کر دیں۔ چارلز اور دوریا آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد توقع رکھتے تھے کہ حسن آغا 3 دن سے زائد ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور وہ آسانی سے الجزائر کو فتح کر لیں گے، لیکن دوسری طرف حسن آغا بھی چارلز اور دوریا دونوں کو برباد کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد تھا۔ اس دوران قدرت بھی حسن آغا کی مدد پر اتر آئی تھی، اس لیے کہ وہ اکتوبر کا مہینہ تھا اور اکتوبر کے مہینے میں ان علاقوں میں سمندری طوفانوں اور آندھیوں کے جھکڑ چل نکلتے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ مغرب سے پہلے تیز ہوائیں چلنی شروع ہوئیں، پھر ان تیز ہواؤں نے ایسی تیزی، ایسی خوفناکی اختیار کر لی کہ ہوش اڑا دینے والی جھکڑوں کی صورت میں پورے علاقے کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سمندر آندھی کے جھکڑوں کے باعث بکھر گیا تھا، بڑی بڑی موجیں ساحلوں کے اتھل پتھل کرنے لگی تھیں، اور ساحل پر جو چارلز اور دوریا کے بحری جہاز کھڑے تھے ان میں بھی کچھ تیز جھکڑوں کے باعث ادھر ادھر ساحلوں سے ٹکرا کر ناکارہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد چارلز اور دوریا کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے لشکری خندقوں کے اندر بھیگنے لگے۔ خندقوں کے باہر جو خیمے نصب کیے گئے تھے تیز ہواؤں نے انہیں اڑا کر رکھ دیا تھا اور ہر شے سردی سے یخ ہونے لگی تھی۔ اب وہاں قیام کر کے دوریا اور چارلز سمندر کے کنارے سے رسد آنے کا انتظار کرنے لگے تھے، اس لیے کہ اپنے لشکر کا ایک حصہ وہ سمندر پر چھوڑ آئے تھے، لیکن ان کی بدقسمتی ان کو تو بربروں اور بدوؤں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور پھر ان کے جو لشکری گہرے سمندر میں اپنے جہازوں میں تھے اور جو حملہ آوروں کے ہاتھوں بچ گئے تھے وہ بھی حرکت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ سمندر تو اس وقت سخت طغیانی کی حالت میں تھا۔ خندق میں توپیں نصب کر کے چارلز اور دوریا کا خیال تھا کہ وہ شہر کی فصیل پر گولہ باری کریں گے، شہر کی فصیل کو گرا کر شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ بارش کی وجہ سے ان کا بارود بھیگ گیا اور توپیں بالکل بیکار ہو کر رہ گئیں۔
جس وقت تیز سمندری جھکڑ اور موسلا دھار بارش نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اسی وقت حسن آغا نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی۔ شہر کے اندر ترکوں، عربوں اور بربروں پر مشتمل جو اس کے پاس لشکر تھا، اس کے ساتھ وہ شہر پناہ کا ایک دروازہ کھول کر نکلا، اور اچانک چارلز اور دوریا کے لشکر پر زمین کے خشک چہرے کو خون سے جل تھل کر دینے والے دکھوں کے خونی انقلاب اور وہموں کے ہجوم میں مقدر کے روشن حروف تک کو مٹا دینے والے سلگتے مصائب کے انبوہ کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ عرب، ترک اور بربر چارلز اور دوریا کے لشکریوں پر موت کے کاروانوں، ہواؤں کے نوحوں اور فضاؤں کے ماتم کی طرح چھانا شروع ہو گئے تھے۔ چارلز اور دوریا تو یہ خیال کر رہے تھے کہ شہر کے اندر ایک چھوٹا سا لشکر ہے جسے جلد اپنے سامنے زیر کر کے الجزائر پر قبضہ کر لیں گے، لیکن یہاں سارا معاملہ ان کی امیدوں کے الٹ دکھائی دے رہا تھا۔ شہر کے اندر سے عربوں، ترکوں اور بربروں پر مشتمل ایک خاصا بڑا لشکر نکل کر ان پر حملہ آور ہوا تھا، اور وہ صدیوں کی رفتار سے بغل گیر ہو جانے والے تند و صفاق لمحوں کی طرح شہر میں نکل کر شعلوں کے لرزاں رنگوں اور بے محابہ فتنوں کی طرح ان کے لشکر میں گھس کر ان کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے چارلز اور دوریا بھی موت سے الجھتے کرب راحت کی حشر سامانیوں سے اٹھتی ناگہانی ابتلاؤں کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے حملوں کا عربوں، ترکوں اور بربروں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا، اور وہ اسی طرح ان کے لشکر کے اندر گھس کر ان کے لشکریوں کا قتل عام کر رہے تھے۔ چارلز اور دوریا ایک قدرے بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر جنگ کا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ پریشان اور فکر مند تھے، اس لیے کہ شہر سے نکلنے والا حسن آغا کے لشکری صحرائی گراؤ اور زیاں گرفتہ موت کی طرح آگے بڑھتے ہوئے ان کے لشکریوں کو ذرہ ذرہ، لمحہ لمحہ، بوند بوند ساتوں کی طرح اپنے سامنے اڑاتے چلے جا رہے تھے، اور بڑی تیزی سے چارلز اور دوریا کے لشکر کی حالت رسوائیوں کے اندھیروں اور اداسیوں بھری پتجھڑ سے بھی زیادہ المناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک جم کر لڑنے کے بعد حسن آغا نے چارلز اور دوریا کے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ پھر جب وہ اپنی کارروائی کرنے کے بعد واپس مڑے اور شہر میں داخل ہونا چاہا، تب چارلز اور دوریا نے فیصلہ کیا کہ جب وہ شہر کی طرف بھاگے تو ان کا تعاقب کیا جائے، ان کا قتل عام کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہوا جائے۔ لیکن لگتا تھا حسن آغا نے ان کے حملوں کا سارا بندوبست اور اہتمام کر لیا تھا۔ جو ہی اپنے لشکر کو لے کر پلٹا اور چارلز اور دوریا نے ارادہ کیا کہ ان کا تعاقب کر کے شہر میں داخل ہو جائے، اچانک وہی صحرائی بربر اور عرب بدو نمودار ہوئے جو راستے میں ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ شاید وہ جہازوں سے چھینا جانے والا سامان سنبھال کر لوٹ آئے تھے۔ اس وقت چارلز اور دوریا حسن آغا کے پیچھے شہر کی طرف جانے کا رخ کرنے ہی والے تھے کہ اچانک وہ بربر اور بدو ایک سم سے ان پر ٹوٹ پڑے، ان کے سارے ارادوں کو یخ کر کے رکھ دیا، اور ان کے لشکر کے ایک ایک حصے کو چیرتے کاٹتے جدھر سے آئے تھے ادھر ہی چلے گئے۔ یہ صورتحال چارلز اور دوریا کے لیے انتہائی خطرناک تھی۔ دونوں ٹیلے پر اداس اور افسردہ کھڑے تھے، اور ان کے سامنے ان کا لشکر لہو لہو ہو گیا تھا۔ اس موقع پر مغموم سی آواز میں چارلز نے دوریا کو مخاطب کیا: دوریا، یہ جو معاملہ درپیش آیا ہے تم نے بھی دیکھا، کیا حسن آغا نے ہمیں یہاں بلا کر دھوکہ دہی سے کام لیا ہے؟ اس سے کیوں اتنی بڑی رقم کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے ہمیں یہاں بلایا اور پھر ہم پر حملہ آور ہو گیا؟ چارلز جب خاموش ہوا تب دوریا انتہائی دکھ اور افسوس بھرے انداز میں کہنے لگا: میں سمجھتا ہوں یہ سب ان مسلمانوں کی گندی چال تھی کہ جسے ہم سمجھنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے لشکر کا کس قدر نقصان ہوا ہے، اور اگر ہم نے اسی طرح جنگ جاری رکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ لشکری اپنے ساتھ نہ لے جا سکیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دوریا رکا، سوچا، پھر چارلز کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا: اس حسن آغا کے علاوہ میرے ذہن میں کئی اور خطرات اور وسوسے بھی اٹھ رہے ہیں۔ چارلز نے چونک کر دوریا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا: کھل کر کہو، تم کن خطرات کا ذکر کرنا چاہتے ہو؟ دوریا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر کہنے لگا: اس میں شک نہیں، مسلمانوں کا سلطان یورپ کے وسطی حصے میں بودا کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور خیر الدین باربروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ میں ہے۔ لیکن میں آپ پر واضح کر دوں کہ خیر الدین باربروسا سمندر کا بھتنا ہے، کسی بھی وقت وہ سمندر کے اندر کہیں بھی نمودار ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں اسے الجزائر پر ہمارے حملہ آور ہونے کی اگر خبر پہنچ گئی تو وہ اس طرح الجزائر کے ساحل پر نمودار ہوگا کہ آندھیوں اور جھکڑوں کو مسافتوں کی طرح لپیٹتے ہوئے فوراً اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اگر وہ یہاں پہنچ گیا تو میں آپ سے کہوں، نہ ہم واپس جا سکیں گے اور نہ ہمارے بحری بیڑے سے کوئی کشتی، کوئی جہاز ہسپانیہ کا ساحل دیکھ سکے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دوریا رکا، مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ چارلز اسے مخاطب کرنے میں پہل کر گیا: دوریا، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ کیا خیر الدین باربروسا کے پاس ہواؤں کے اندر پرواز کرنے والے بحری جہاز ہیں کہ وہ مسافتوں کو لپیٹتا ہوا فوراً یہاں پہنچ جائے گا؟ ہماری جیسی کشتیاں اس کے پاس ہیں، ہمارے جیسے جہاز بھی رکھتا ہے؟ کہاں الجزائر، کہاں قسطنطنیہ؟ اسے خبر ہوگی بھی تو یہاں پہنچتے پہنچتے طوفانی جھکڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔
میں چاہتا ہوں کہ یہ جو حسن آغا نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور ہمارے لشکر کو نقصان پہنچایا ہے، ہمیں نہ صرف اپنے نقصان کی تلافی کرنی چاہیے بلکہ حسن آغا کو اس کے جرم کی سزا بھی دینی چاہیے۔ دوریا نے خوف بھرے انداز میں چارلز کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیں یہاں زیادہ دن قیام نہیں کرنا چاہیے، فوراً یہاں سے کوچ کر کے واپسی کا رخ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہاں اپنے کام کو طول دیتے ہوئے اپنے نقصان کی تلافی کرنا چاہیے یا حسن آغا کو اس کے جرم کی سزا دینا چاہیے تو یاد رکھیے گا کہ کوئی اور قوت ہمیں یہاں سزا دینے کے لیے پہنچ جائے گی اور پھر ہمارے واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دوریا رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ ماضی پر نگاہ دوڑائیں تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جس وقت ہم پورے یورپ کا متحدہ بحری بیڑا لے کر خیر الدین باربروسا کو سمندر سے نکالنے کے لیے اترے تھے، تب خیر الدین باربروسا اپنے سالاروں کے ساتھ سمندر میں اکیلا تھا۔ مسلمانوں کا سلطان سلیمان اس وقت نہ اس کے پاس تھا نہ اس کے ساتھ تھا۔ آپ جانتے ہیں سلطان سلیمان نے اس وقت یوکرین کے سبزاداروں میں قیام کر رکھا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس باربروسا نے یورپ کے متحدہ لشکر کو نہ صرف بدترین شکست دی بلکہ بحری بیڑے کے اکثر جہازوں اور کشتیوں کو فنا کر کے رکھ دیا۔ یہاں میں اپنے تجربے کی بنا پر آپ سے یہی کہوں گا کہ ہمیں زیادہ دیر یہاں قیام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے حسن آغا سے انتقام لینے کی خاطر یہاں اپنے قیام کو طول دینے کی ٹھان لی تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اطراف میں تباہی و بربادی کے کئی جھکڑ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر آپ نے یہ بھی تو دیکھ لیا ہے کہ ہمارے مقابلے میں صرف حسن آغا اکیلا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کے پاس ایک چھوٹا سا لشکر ہے اور وہ 3 دن سے زیادہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور ہم شہر کی فصیل کو توپوں سے گرا کر شہر میں داخل ہو جائیں گے اور اس طرح پورا الجزائر ہمارے گرفت میں ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ہماری ساری امیدیں وہمہ ثابت ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حسن آغا کے پاس الجزائر میں ایک خاصا بڑا لشکر ہے جو ہمارے تخمینے سے کہیں بڑا نکلا۔ آپ نے دیکھا ان گنت ترک، عرب اور بربر شہر سے نکل کر حملہ آور ہوئے اور ہمارے لشکر کو انہوں نے بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اور پھر دوسری بڑی قوت جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے وہ قبائلی اور صحرائی بربر اور بدو ہیں جو 2 بار ہم پر حملہ آور ہو چکے ہیں، ایک بار راستے میں اور ایک بار یہاں۔ اور اگر شہر سے نکل کر حسن آغا ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور پشت سے بربر اور بدو ہم پر ضرب لگاتے رہے تو یاد رکھیے گا میں اس وقت سے خوفزدہ ہوں جب ہمارے لشکر کی اکثریت کا قبرستان یہی الجزائر کا نواحی سلسلہ بن جائے گا۔ دوریا جب خاموش ہوا تب چارلز کچھ دیر سوچتا رہا اور انتہائی دکھ بھرے انداز میں دوریا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دوریا، نہ جانے قدرت ہمارے خلاف کام کر رہی ہے یا ہم ہی سٹیا گئے ہیں کہ ہم کسی بھی مہم میں کامیاب نہیں ہوتے۔ خشکی میں مسلمانوں کا سلطان سلیمان یورپ میں جہاں تک جاتا ہے گھستا چلا جاتا ہے، کوئی اس کی راہ نہیں روک سکتا۔ سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا جس بندرگاہ جس جزیرے کو چاہتا ہے اپنا ہدف بناتا ہے اور ہم اس کے سامنے دفاع کا کوئی بند نہیں باندھ سکتے۔ اب جب کہ ہم نے یہاں مسلمانوں کی کچھ کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر کچھ فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی تو میں دیکھتا ہوں کہ ناکامیاں ہمارا منہ چھڑانے لگی ہیں۔ مسلمانوں کا سلطان سلیمان خشکی میں اور سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا کب تک پورے یورپ کے لیے اذیت ناکی کا باعث بنے رہیں گے اور ہم بے بس اور لاچار بن کر ان کی طرف پیاسے کوے کی طرح دیکھنے پر مجبور رہیں گے۔ دوریا، ہم نے ہسپانیہ سے نکل کر جو الجزائر پر حملہ کیا یہ ہماری نئی اور انوکھی مہم ہے۔ اس سے قبل بھی ہم یہاں حملہ آور ہوتے رہے ہیں، لیکن مجھے سب سے بڑا دکھ اور غم یہ ہے کہ ہمیں اس مہم میں ناکامی اور نامرادی کا منہ کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس سے قبل تم نے خود بھی دیکھا تھا کہ صرف چند ہفتے پہلے خیر الدین باربروسا کی کچھ کشتیاں جس کی رہنمائی اس کے چھوٹے سالار کر رہے تھے جبل الطارق پر حملہ آور ہوئیں، وہاں ہمارے مفادات کو انہوں نے سخت نقصان پہنچایا اور وہاں سے انہوں نے بے شمار مال غنیمت سمیٹ کر واپسی کا سفر کر لیا۔ اس کے علاوہ باربروسا کی چند اور کشتیوں نے ہمارے کچھ جزیروں پر حملہ آور کیا اور وہاں بھی کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے اپنے لیے بہت کچھ سمیٹا اور اسے اپنے جہازوں میں منتقل کرتے ہوئے چلتے بنے۔ اور پھر سب سے تکلیف دہ اور سب سے زیادہ ذلت آمیز بات سمندر کے اندر یہ رونما ہوئی کہ پرتگیزوں کے کچھ جہاز سمندر کے اندر سفر کر رہے تھے۔ ان جہازوں کے ملاحوں کو خیر الدین باربروسا کی ایک کشتی کے ملا نے آواز دے کر کہا، چلو، تمہیں خیر الدین باربروسا نے بلایا ہے۔ جانتے ہو دوریا، وہ پرتگیزی چپ چاپ اس ملا کے ساتھ ہو لیے۔ کیا سمندر میں باربروسا کا اتنا روب، اتنی ہی دہشت ہے کہ اس کا نام سن کر کوئی اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ یہاں تک کہنے کے بعد چارلز رکا، پھر اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، دوریا، اہل یورپ دکھ، حسد اور رشک میں، یا میں اسے یوں کہوں کہ غصے اور غضبناکی میں خیر الدین باربروسا کو کبھی بحری قزاق اور کبھی کمہار کا بیٹا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ دوریا، کیا بات ہے، شروع میں تم بھی تو بحری قزاق ہی تھے، تم خیر الدین باربروسا جیسا اہم کردار کیوں ادا نہیں کر سکتے؟ چارلز جب خاموش ہوا تو چند لمحوں تک دوریا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، اس میں شک نہیں، خیر الدین باربروسا مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ تیز، چالاک اور زیادہ تجربہ کار امیر البحر ہے، لیکن جو بات زیادہ اس کے حق میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایسے نائب نہیں ہیں جیسے باربروسا کو ملے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کا دستے راز ترغوت ہے جسے اہل یورپ درابوت کہتے ہیں۔
وہ سمندر کے اندر ایک الٹ پلٹ اور انقلاب برپا کرنے کا ہنر مند ہے۔ اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے تو انتہائی خوفناکی سے حملہ آور کرتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں خیال کرتا ہوں وہ بحری جنگ میں مجھ سے بھی زیادہ تجربہ کار ہے، اسی بنا پر اہل یورپ اسے بے درد ترغوت کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی تو سوچیں کہ ترغوت کے علاوہ اس کے پاس اور بہت بے انتہا درجے کے تجربہ کار سالار ہیں۔ حسن کرسو جسے بحر اور سمندروں کا چھلاوا کہتے ہیں، کاکات جسے اہل یورپ شیطان شکاری کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس سے متعلق مشہور ہے کہ وہ بحری جنوں میں سے سمندری طوفانوں کی طرح اپنے دشمنوں پر چھا جانے کی ہنر مندی رکھتا ہے۔ ان تین بہترین نائبوں کے علاوہ خیر الدین باربروسا کے پاس صالح رئیس ہے، جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے اور بر وقت ضرب لگانے کی ہنر مندی بھی اس کے پاس ہے۔ ایک پرانا اور سمندر کا بھیدی سنان بھی ہے۔ اس طرح باربروسا کے پاس اس کے سالاروں کی ایک انتہا درجے کی تجربہ کار جماعت ہے۔ ایسے تجربہ کار سالاروں کا صلح مشورے سے جب وہ حرکت میں آتا ہے تو کامیابی اور فوج بندی ہمیشہ اس کے قدم چومتی ہے۔ دوریا یہاں تک کہنے کے بعد رکا اور پھر دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگا، اب میری حالت دیکھیں، میرے ساتھ کون ہے؟ لے دے کہ ایک بحری قزاق ہوکل ہے۔ وہ قزاقی کا ہنر تو جانتا ہے لیکن بحری جنگوں کے ہنر سے ناآشنا ہے۔ اب تو میری جنگوں میں حصہ لیتے ہوئے وہ خود بھی خیر الدین باربروسا اور ترغوت کا نام سن کر کانپنے لگتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی کہ ان کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان سے بچنے کے لیے کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد دوریا خاموش ہو گیا۔ چارلز کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر دوریا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دوریا، یہاں بھی ہمارا کافی نقصان ہو چکا ہے۔ باہر سے جو ہم پر بدو اور بربر حملہ آور ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے لشکر کو کافی نقصان پہنچایا ہے، اور شہر سے نکل کر جو حسن آغا نے ہم پر حملہ کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے نقصان اور پریشانی کا باعث ہوا ہے۔ اب میں اگر اپنے لشکر کو سمیٹ کر واپسی اختیار کرتا ہوں تو یہ ہمارے لیے ندامت اور ذلت کا باعث ہوگا۔ اگر ہم الجزائر فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یورپ میں خبریں پہنچ گئیں کہ ہم نے الجزائر کو فتح کر لیا ہے، تو یاد رکھنا اب تک سلطان سلیمان اور باربروسا کے ہاتھوں خشکی اور سمندر میں جس قدر ہمیں شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان سب کی یہاں پر تلافی ہو جائے گی۔ اگر کامیاب نہ ہوئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے واپسی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور اس صورت میں یورپ کی بحری اور بری طاقتوں کو جو دھچکا لگے گا، اس کا اندازہ چارلز کو یہاں پر رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں دوریا بول اٹھا، کہنے لگا، اگر آپ مسلمانوں پر ضرب لگا کر اس شہر پر قبضہ کرنے کی ٹھان ہی چکے ہیں تو پھر ہمیں حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے سے پہلے ایک کام اور کرنا ہوگا۔ اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ آگے رہے اور شہر کی فصیل پر حملہ آور ہو کر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے، لشکر کا دوسرا حصہ بالکل مستعد رہے۔ اگر باہر سے بربر یا صحرائی بدو حملہ آور ہوتے ہیں تو لشکر کا دوسرا حصہ نہ صرف یہ کہ ان کے حملوں کو روکے بلکہ ان کے خلاف جارحیت کرتے ہوئے انہیں مار بھگانے کی کوشش بھی کرے۔ دوریا کے ان الفاظ کا جواب چارلز دینا ہی چاہتا تھا کہ ان کے کچھ آدمی، جن کی تعداد 10-12 کے قریب ہوگی، اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آئے۔ انہیں دیکھ کر دوریا اور چارلز دونوں پریشان ہو گئے تھے۔ قریب آ کر وہ اترے اور انہیں دیکھتے ہی چارلز نے انہیں مخاطب کیا، خیریت تو ہے؟ تم اپنے بحری بیڑے کی طرف سے آئے ہو؟ وہاں سے ہمارے لیے رسد اور ضرورت کا دوسرا سامان کس وقت پہنچے گا؟ ہم تو بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، لشکر کے اندر رسد کا سامان بھی ختم ہونے والا ہے۔ اس پر آنے والوں میں سے ایک نے چارلز کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یوں جانے ہمارے پاس رسد کا سامان ہے ہی نہیں۔ آپ کی طرف سے آنے کے تھوڑی دیر بعد کچھ مسلمان دستے اچانک ہمارے بحری بیڑے پر حملہ آور ہو گئے۔ بحری بیڑے کے اکثر محافظوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جہازوں کے اندر جس قدر سامان تھا انہیں لے کر وہ نامعلوم منزلوں کی طرف چلے گئے۔ صرف خوراک سے بھرے ہوئے وہ جہاز بچے ہیں جو پیچھے گہرے سمندر میں کھڑے تھے۔ اس کے بعد ہماری بدبختی کہ سمندر کے اندر تیز بارش کے ساتھ ساتھ نہ رکنے والے جھکڑ چل پڑے، جن کی وجہ سے گہرے سمندر میں خوراک سے بھرے جو جہاز کھڑے تھے وہ بھی کنارے پر آن لگے۔ کچھ جہاز ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم لوگ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ بحری بیڑے کے اب صرف چند ہی محافظ ہیں۔ صحرا سے نکل کر جو لوگ پہلے حملہ آور ہوئے تھے، اگر وہ پھر لوٹ آئے اور بحری بیڑے پر حملہ آور ہوئے تو نہ کسی محافظ کو زندہ چھوڑیں گے اور نہ ان جہازوں کے اندر استعمال کی کوئی چیز رہنے دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد آنے والا خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ وہ چارلز کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو ایک خبر ہے، اس بری خبر کے علاوہ ہمارے پاس دو خبریں اور بھی ہیں۔ پہلی بری خبر یہ ہے کہ الجزائر کے حاکم حسن آغا نے آپ کو یوں ہی الجزائر پر حملہ آور ہونے کی ترغیب نہیں دی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں پہلے سلطان سلیمان، خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا۔ جب اسے اجازت دے دی گئی کہ وہ ایسا بھیانک کھیل ہمارے ساتھ کھیل لے، تب اس نے آپ سے ایک رقم کا مطالبہ کیا اور الجزائر آپ کے حوالے کرنے کی پیشکش کی۔ اس کام میں یوں جانے اسے باربروسا اور سلطان سلیمان کی تائید ہی نہیں، اجازت بھی حاصل تھی، اور یہ کام بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ دوسری خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ سمندر کے اندر چھوٹی کشتیوں میں جو ہمارے ملاح سرگرداں ہیں، انہیں ایک کشتی سے دوسری کشتی اور ایک جہاز سے دوسرے جہاز تک خبر پہنچی ہے، اور ہمارے الجزائر پر حملہ آور ہونے کی خبر قسطنطنیہ تک پہنچ چکی ہے، اور خیر الدین باربروسا الجزائر کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ ہمیں جس قدر بتایا گیا ہے
وہ یہی تھا کہ آنے والے مخبر کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ چارلز خوفزدہ ہو گیا تھا۔ عجیب سے انداز میں اس نے دوریا کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، دوریا، میں سمجھتا ہوں تمہارے اندیشے درست ہی ثابت ہو رہے ہیں، اس موقع پر تم کیا کہتے ہو؟ دوریا خود بھی پریشان اور خوفزدہ تھا، فوراً کہنے لگا، اگر میرے مشورے پر عمل کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں فی الفور یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ ہم خوراک کی کمی کی مصیبت میں مبتلا تو ہو ہی چکے ہیں، اور اگر بربروں اور عربوں نے صحرائی حصے سے نکل کر پھر ہمارے بحری بیڑے پر حملہ کر دیا تو نہ کوئی محافظ رہے گا اور نہ کھانے کی کوئی اور چیز، اور اس پر مستضاد یہ کہ اگر انہی دنوں سمندر کو کھنگالتا ہوا خیر الدین بابروسا اپنے بحری بیڑے کے ساتھ یہاں پہنچ گیا تو پھر یوں جان لیجیے کہ ہم میں سے کسی کو بھی واپس ہسپانیہ جانا نصیب نہ ہوگا۔ چارلز نے دوریا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ الجزائر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر کے اس نے اپنے لشکر کو ساحل کی طرف واپس جانے کا حکم دے دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے لشکری جو بھوک و پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے انہوں نے شکر کیا کہ چارلز نے حملے بند کرنے کی پسپائی کا فیصلہ کیا ہے۔ لشکریوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، لشکر میں جو بار برادری کے جانور تھے انہیں پہلے ہی مار کر لشکری کھا چکے تھے۔ اب ساحل تک کیچڑ ہی کیچڑ دلدل کی صورت اختیار کر چکا تھا، لہٰذا چارلز کے پاس جو منجنیقیں اور توپ خانہ تھا وہ سارا کا سارا وہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ چارلز اور دوریا اپنے بحری بیڑے کی طرف بڑھے۔ اس لشکر میں جو جرمن تھے انہیں اپنی بندوقوں پر بڑا ناز تھا، اس لیے کہ یہ ہتھیار نئے نئے انہوں نے ایجاد کیے تھے، لیکن یہاں ان کی یہ بندوقیں بھی ناکام ہو گئی تھیں۔ اس لشکر میں جو پیشہ ور نائٹ تھے جو یورپ میں ناقابل تسخیر خیال کیے جاتے تھے، ان پر جس جگہ عرب اور بربر حملہ ہوئے تھے اور ان کا قتل عام کیا تھا وہاں ایک ٹیلہ تھا۔ چارلز اور دوریا کے وہاں سے ہٹنے کے بعد عربوں اور بربروں نے اس ٹیلے کا نام ہی نائٹوں کا قبرستان رکھ دیا۔ چارلز اور دوریا اپنے بچے کھچے لشکریوں کو لے کر بحری بیڑے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا ساحل پر دور دور تک ان کے ملاحوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ چارلز کچھ دیر تک اپنے لشکریوں کی ساحل پر بکھری لاشوں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر سے اپنے بچے کھچے لشکریوں کو جہازوں میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ اس طرح چارلز کی عظیم الشان مہم ذلت آمیز شکست اور تباہی کے پسپائی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب جس وقت اس کے لشکری جہاز میں بیٹھنے لگے، اس موقع پر پھر تقدیر نے ان کا ساتھ نہ دیا، اس لیے کہ کچھ جہاز تو طوفان کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ ہو گئے تھے اور کچھ کو حملہ آوروں بربروں اور عربوں نے تباہ کر دیا تھا، لہٰذا ان کے بحری بیڑے میں جہازوں اور کشتیوں کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ اسی بنا پر لشکریوں کو اوپر تلے ٹھونس کر جہازوں میں سوار کر دیا گیا۔ چارلز اور دوریا کے پاس جو انتہائی اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے انہیں جہازوں میں سوار کرنے کے لیے کوئی جگہ نہ بچی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے چارلز نے دوریا سے کہا، گھوڑوں کی وجہ سے لشکریوں کی جانیں تلف نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ اس طرح گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا گیا، کچھ طے کر ساحل کی طرف چلے گئے اور کچھ سمندر میں ڈوب کر مارے گئے۔ جس وقت چارلز اور دوریا سمندر کے اندر سفر کرتے ہوئے واپس یورپ کا رخ کر رہے تھے، ان کے کچھ مخبروں نے اطلاع دی کہ خیر الدین باربروسا بڑی تیزی سے ان کا رخ کر رہا ہے۔ یہ خبر سن کر چارلز اور دوریا نے اپنے ملاحوں کو پوری طاقت اور قوت سے چپو چلانے کا حکم دیا، حالانکہ اس موقع پر چپو چلانے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ ہوا ان کے موافق تھی۔ اس کے باوجود وہ اپنی رفتار تیز رکھنا چاہتے تھے تاکہ کہیں مشرق سے خیر الدین باربروسا اچانک کسی ہیولی کی طرح نمودار ہو کر ان کی تباہی اور بربادی کو آخری شکل نہ دیتے۔ اس جنگ میں چارلز ایسا خوفزدہ اور ایسا بتکا کہ اس کے بعد وہ لگ بھگ 17 سال تک اسپین کا حکمران رہا، لیکن اس عرصے کے دوران اسے کبھی بھی ہمت نہ ہوئی کہ کسی بحری بیڑے کو لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سمندر میں نکلے۔ دوسری طرف خیر الدین باربروسا کو جب خبر ہوئی کہ حسن آغا کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست اٹھا کر چارلز اور دوریا اسپین کی طرف بھاگے ہیں تو اس وقت تک وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ کھلے سمندر میں آ چکا تھا، لیکن وہیں سے وہ پلٹا قسطنطنیہ گیا اور سب سے پہلا کام جو اس نے کیا تھا وہ یہ کہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور پہلی بار اس نے سلطان سے درخواست کی کہ ترکی بحری بیڑے کے امیر البحر کی حیثیت سے سلطان اسے ترکی بیڑے کو لے کر جنوبی فرانس کی طرف جانے کی اجازت دے۔ سلطان سلیمان جو خشکی میں ناقابل تسخیر رہا تھا اور یورپ کے ایک بہت بڑے حصے کو اس نے کھنگال دیا تھا، وہ جانتا تھا کہ جہاں وہ خشکی پر شہنشاہ ہے وہاں باربروسا اور اس کے ساتھی بحر کے شہنشاہ ہیں، لہٰذا اس نے خیر الدین باربروسا کو اپنے بحری بیڑے کے ساتھ فرانس کے جنوبی شہروں کی طرف جانے کی اجازت دے دی تھی، اور یہ اجازت ملتے ہی خیر الدین باربروسا کی خوشی اور اطمینان کی کوئی انتہا نہ تھی اور وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر فرانس کی طرف روانہ ہوا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔